السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جو ناول پڑھ رہی ہوں زرد موسم by راحت جبین، اس کی ایپیسوڈ نمبر 9 ہے یہ۔ مائرہ، تمہاری وہ پیاری سی دوست تشریف لے آئی ہے۔ ایمن گڑبڑا سی گئی، جبکہ مومو کو اتنی جلدی دروازہ کھلنے کی امید نہ تھی۔ عفان کے جملے کے ساتھ ہی ہاتھ ذرا سا پھسل گیا۔ کوئی بات نہیں، یہیں انٹرنس پر ہی بڑا سا آئینہ موجود ہے، اس نے گویا تسلی دی۔ ایمن نے پلٹ کر دیکھا۔ مومو کے سیانی ہو کر لپسٹک اور آئینہ پرس میں رکھ رہی تھی۔ ویسے چھوٹی بچیاں اتنا میک اپ نہیں کیا کرتیں۔ ہم چھوٹی بچیاں نہیں ہیں۔ مومو کو اچھا خاصا برا لگا۔ جب سے کالج جانے کے دن نزدیک آ رہے تھے وہ خود کو خاصا بڑا تصور کرنے لگی تھی۔ ارے تو کیا خاتون ہیں آپ؟ اس کا لہجہ خاصا برجستہ اور شریر تھا۔ ہاں، خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش۔ مومل کو سارے فلمی انداز زبر ہو گئے تھے۔ ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئی۔ عفان کو شاید باہر جانا تھا، وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گیا۔ بڑے سے منقش آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جہاں مومو نے لپسٹک ٹھیک کی، وہیں ایمن نے ہونٹ بالکل ہی صاف کر دیے۔ کچھ زیادہ ہی سمارٹ بن رہے تھے۔ موصوف ہیں کون؟ ایمن نے تعارف کروایا۔ ایئر فورس میں۔ زبردست، مومو پرجوش ہوئی۔ تم سے خاصا تعارف لگتا ہے، اور تمہیں پیاری بھی کہہ رہا تھا۔ اب اندر بھی چلو گی؟ ایمن دانت کچکچا کر بولی۔ تب اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن وہ اتنا فری کیوں ہو رہا تھا تم سے؟ مومو کی خوش فہمی پر اوس اس وقت پڑی جب اس نے عفان کو ہر کسی کے ساتھ اسی طرح چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا۔ تقریب بالکل گھریلو پیمانے پر تھی۔ باہر سے صرف مائرہ کی 2-3 سہیلیاں انوائٹڈ تھیں۔ ایمن کو مائرہ کی ساس بے حد پسند آئیں۔ گریسفل سی پڑھی لکھی خاتون آف وائٹ ساڑی میں ملبوس ان لوگوں سے بہت شفیق انداز میں ملی تھیں۔ ان کی بیٹی بھی انہی کی طرح ملنسار اور ہنس مکھ تھی۔ 4 ماہ کا گل گوتنا سا بیٹا اس کی گود میں تھا۔ بیٹے کے ینگ اور ماڈرن سے والد گھڑی گھڑی آ کر بیٹے کے بہانے ماں کے چٹکی بھر جاتے تو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ماں کے گال لہو چھلکانے لگتے۔ بھئی میں تو بچوں کی شادیاں دیر سے کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ 30 سال کی عمروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، جب تک بچے جوان ہوتے ہیں ماں باپ قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادھر سعدیہ نے ایف اے کیا، ادھر میں نے اس کی شادی طے کر دی، لو اب بال بچوں والی ہے۔ مائرہ کی پھپھو اپنے دھیمے خوشگوار انداز میں خیالات کا اظہار کر رہی تھیں، جس سے مومو اچھا خاصا متاثر ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، یہ کیا پہلے پڑھ پڑھ کر بال سفید کرو۔ والدہ محترمہ، آپ کچھ نظر کرم ہم پر بھی، عفان نے جاتے جاتے کہا۔ فکر نہ کرو، اب تمہاری ہی باری ہے، بہن نے تسلی دی۔ مائرہ کی منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی سب بڑی اسٹائلش سے تھے۔ اس کی پھپھو اور دیگر رشتہ دار اس پر پیسے وار وار خیرات کرتی رہیں۔ جہاں مومو کی نظر کپڑوں، جیولری اور سلامیوں پر تھی، وہیں ایمن کی نظر مائرہ کی ممی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میرون اور سکن کلر کی ریشم کی کڑھائی والے سوٹ میں ایکٹیو سے مہمانوں کو اٹینڈ کرتی، مائرہ کو بار بار گلے لگاتی کتنی خوبصورت اور جاذب نظر لگتی تھیں۔ ان کا اپنا ایک 6 سال کا بیٹا تھا، مگر تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کلوز تھے کہ کہیں سگے سوتیلے کا فرق نظر ہی نہ آتا۔ یہ بچی بہت چپ چپ سی ہے، اس کی نگاہوں کی حسرت تھی جو مائرہ کی پھپھو کو اپنی طرف کھنچ گئی۔ مائرہ کی ممی نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایمن ہے، میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں۔ یہ بتایا تھا، اتنا معنی خیز تھا کہ مومو باری باری سب کی شکلیں دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا۔ انہوں نے ہمدردی سے ایمن کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے لگیں۔ تقریب شام تک جاری رہی تھی۔ واپسی پر جب ایمن بہت چپ چپ سی تھی، مومل اس سے الجھ پڑی۔ آخر تم ان کو کیا کیا بتاتی رہتی ہو؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، وہ خود ہی سب کچھ جانتی ہیں۔ ہاں، انہیں الہام ہوتا ہے، مظلوم بننے کی کوشش میں نہ جانے کون کون سی کہانیاں گھڑ کر سناتی رہتی ہو۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف ہے تب بھی زبان بند رکھو۔ ایمن اس وقت کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ بارش کے بعد کا منظر تھا، بے حد نیلا شفاف آسمان، نوکے برگ سے پھسلتے موتی، بارش میں بھیگی گھاس کی پتیاں اور پتیوں سے الجھتے ملتاس کے پھول،
کبھی اس درخت تو کبھی اس درخت کی اوٹ میں کھیلتے گلہری کے ننھے منھے بچے۔ وہ تینوں مائرہ کی تصویروں پر جھکی ہوئی تھیں اور مائرہ مزے سے ایک طرف بیٹھی چٹنی میں پکوڑے ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ تصویریں بہت اچھی آئی ہیں، یہ تینوں کی مشترکہ رائے تھی۔ تمہارے ہاں رشتے بہت جلد طے کر دیے جاتے ہیں۔ مومو نے رشک اور حسد سے مائرہ کو دیکھا۔ ہمارے ہاں شادیاں بھی جلدی ہی کر دی جاتی ہیں، مائرہ نے کہا، پھر ذرا سا جھک کر ایمن سے بولی، عفان بھائی نے میری ان سے بات بھی کروائی تھی۔ تمہارا یہ کزن تھوڑا اوور سا لگتا ہے۔ ارے نہیں، بہت ہینڈسم اور جولی ہے۔ لڑکیاں تو مرتی ہیں عفان بھائی پر، مگر وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مومو نے ناک چڑھا کر کہا۔ انگور کھٹے ہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ مومن لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی۔ اوفو، تم آؤ میرے ساتھ، میں نے تمہیں۔ ایمن مائرہ کو کھینچ لائی۔ مومو پوز کتنا کرتی ہے؟ راہداری میں پہنچ کر مائرہ نے کہا، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ پنگا لینے کی؟ سنو، مائرہ نے اسے منقش آئینے کے عین پاس روکا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ آج میں تصویریں لے کر صرف تمہارے لیے آئی تھی، تمہیں ایک بمباسٹک نیوز سنانی ہے، مگر وہ موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اچھا ہوا تم یہاں لے آئی۔ بمباسٹک نیوز؟ اوفو، کمرے میں تو چلو۔ ان کے پراسرار انداز پر کچن میں کام کرتی مہرونسا کھٹک سی گئی تو چولہا بند کر کے ایمن کے کمرے کی سمت آ گئیں۔ دروازہ کھلا تھا اور آوازیں بآسانی باہر آ رہی تھیں۔ جب پھپھو نے عفان بھائی سے کہا کہ تم اپنی پسند بتاؤ تو انہوں نے مزے سے کہہ دیا، جو لڑکی اس تقریب میں سب سے اچھی لگ رہی ہے، اور ایمن وہ تمہارے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ فضول مت بولو، میرا یقین کرو، میں اور ممی نے تمہارا نام لے کر پوچھا تو کچھ نہیں بولے، بس معنی خیز انداز میں ہنستے رہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ… ایمن پزل سی تھی، مگر ایک جھمپی جھمپی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا؟ مائرہ بضد تھی۔ ہاں، کوئی معقول رشتہ ہو تو میں بھی اس عذاب سے جان چھڑا لوں، یہ پل پل کی اذیت کا سلسلہ تو ختم ہو جو اس صورت دیکھ کر مجھے ہوتی ہے۔ مہرالنساء نے وہیں کھڑے کھڑے سوچ لیا تھا، اوف، کتنا مزہ آئے گا جب ہم دیورانی جٹھانی بن کر ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ توبہ، کہاں پہنچ گئی ہو؟ ابھی پھپھو کچھ متذبذب ہیں کہ تم لوگوں کی ذات اور ہے، مگر میں نے ممی سے کہہ دیا ہے، وہ ہر صورت پھپھو کو منا لیں۔ ممی کی ہمدردیاں یوں بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ یوں بھی سنڈریلا کو ظالم ماں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے سخت بے چین ہو رہی ہیں۔ دونوں ہنسنے لگیں۔ مہرالنساء ٹھٹک گئی۔ ہاں، اس مکار عورت کے دل پر کیا گزرے گی جب مفت کی نوکرانی ہاتھ سے نکل جائے گی؟ ایمن کو پہلا خیال یہی آیا تھا۔ مہرالنساء کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایمن انہیں پسند نہیں کرتی، مگر وہ ان سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ باہر کے لوگوں میں اسے ظالم مشہور کر چکی ہے، یہ ان کے گمان میں نہ تھا۔ وہ بہت دیر وہیں کھڑی ایمن کے نادر خیالات سنتی رہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ ظلم ہوتا کیا ہے، واپس پلٹنے سے پہلے وہ زیر لب بربرائی تھی۔ چھاجوں چھاج مینا برس رہا تھا، ہواؤں کا شور، کڑکتی بجلیاں۔ ساون جاتے جاتے اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ رات کی بارش کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ ڈونگا میز پر رکھتے ہوئے ایمن نے چنگھاڑتے بادل کو سنا تو جھڑجھڑی لے کر رہ گئی۔ کیا وہاں بھی اتنی بارش ہوتی ہوگی؟ اسے باپ کا خیال اداس کر گیا۔ تبھی مہرالنساء نے فون بند کیا اور ان لوگوں کی طرف آ گئیں۔ اماں جی کا فون تھا، تمہارے رشتے کی خالہ ہوتی ہیں نگت، اپنے میاں کے ساتھ آ رہی ہیں، کچھ دن ہمارے ہاں رکیں گی، پھر اپنے گھر شفٹ کر جائیں گی۔ نگت خالہ آ رہی ہیں؟ بابر نے چونک کر پوچھا۔ مومو اور جوجو بھی پرجوش ہو گئیں کہ ان کے ہاں کبھی کوئی مہمان رہنے نہیں آیا تھا۔ کرید کرید کر نگت کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ اس کے میاں کا تبادلہ ادھر ہو گیا ہے، جب تک سرکاری گھر ٹھیک ٹھاک ہوگا وہ یہیں رکے گی۔ سب اٹھ کر کھانے کی میز پر آ گئے تھے۔ ایمن کے ساتھ برتن ہی لگوا دیا کرو، بابر نے آہستگی سے مومو کو ٹوکا۔ یہ اتنا بڑا کام نہیں کہ وہ اکیلی نہ کر سکے۔ مومو کو دو بدو جواب دینے کی عادت ہو چکی تھی۔ بابر یوں خاموش ہوا گویا کچھ بھی کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔ مگر وہ رہیں گی کہاں؟ یہاں تو جگہ بھی نہیں ہے، جوجو نے نکتہ اٹھایا۔ مہرالنساء نے کچھ لمحے سوچا۔ ایمن، تم اپنا کمرہ خالی کر دینا۔ میں؟ ایمن نے گھبرا کر بابر کی طرف دیکھا۔ امی، میں اپنا کمرہ خالی کر دوں گا۔ بابر جانتا تھا ایمن اپنے کمرے کے ساتھ کتنی اٹیچ ہے۔ یوں بھی اس گھر میں وہ کمرہ ایمن کی واحد پناہ گاہ تھا، جہاں وہ جب چاہتی دل کھول کر رو سکتی تھی۔ نہیں،
ایمن فالتو میں اتنا بڑا کمرہ سنبھالے بیٹھی ہے، میں چاہتی ہوں اسے مستقل مہمانوں کے لیے سیٹ کر دیا جائے۔ مہرالنساء نے اطمینان سے فیصلہ کر دیا۔ شاید ایمن عارضی طور پر کمرہ خالی کر ہی دیتی، مگر یہ مستقل بے دخلی اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اس نے بہت غصے سے پوچھا، اور میں؟ مومو اور جوجو کے ساتھ نہیں تو اتنا بڑا اسٹور خالی ہی ہے؟ مہرالنساء کی مسکراہٹ دل جلانے والی تھی۔ وہ واقعی سنڈریلا کی سوتیلی ماں بننے کو تیار تھیں۔ وہ جہاں مرضی ٹھہرے، میں کمرہ خالی نہیں کروں گی۔ اسٹور والی بات پر ایمن بری طرح تپ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا کمرہ خالی کر دوں گا۔ بابر نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ مہرالنساء نے سنا اور خاموش ہو کر کھانا کھانے لگی۔ ان کی خاموشی ایک معمہ ہی تھی، اور یہ معمہ یوں حل ہوا کہ کھانے کے بعد انہوں نے مومو اور جوجو کو ساتھ ملا کر ایمن کا سامان باہر نکال دیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ ایک انسان کھلی دشمنی پر اتر آئے تو شاید کچھ لمحے انسان یوں ہی ششدر سا رہ جاتا ہے۔ مہرالنساء نے اس کی کتابیں صوفے پر پھینکی تو وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ ممی، مہمانوں کے لیے کمرے کی ضرورت ہے، اور میں کہاں جاؤں گی؟ سوال کرنے کی عادت ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ مہرالنساء نے شرر بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو، مگر یہ میرا کمرہ ہے، آپ اسے اس طرح نہیں چھین سکتی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے پر مالکانہ احساس کے ساتھ ہاتھ رکھا، اور یہی استحقانہ انداز مہرالنساء کو پسند نہ آیا۔ ان کا ہاتھ گھوما اور بھرپور تھپڑ ایمن کے گال پر پڑا۔ بابر تیزی سے آگے بڑھا۔ امی، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ جب میں کمرہ خالی… خاموش! وہ دھاڑی۔ ایمن گال پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑی تھی۔ آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ جو شخص گیا ہے اسے واپس بھی آنا ہے؟ بابر چیخ اٹھا۔ تم مت بولو، تم درمیان میں مت بولو۔ شدت گیس سے ان کا وجود کانپ گیا۔ نہ جانے کیسی نفرت تھی کہ جس کا کوئی انت ہی نہ تھا۔ مدتوں کا غصہ تھا، جب بھی پھٹتا لاوا بن کر ہی نکلتا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ اسی لیے میرے باپ نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا تھا۔ تم اس قابل ہی کہاں ہو؟ یہ گھر میرا ہے، میرے باپ کا ہے۔ تم مجھے اس کمرے سے نکال کر دکھاؤ۔ ایمن چیخنے لگی۔ اس کے لفظوں نے مہرالنساء کو سر تپا جھلسا کر رکھ دیا۔ میں بتاؤں یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹی، اسے بالوں سے گھسیٹتے دروازے تک لائیں اور دروازہ کھول کر باہر دھکا دے دیا۔ ایمن منہ کے بل بھیگے برآمدے میں گری اور عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ اندر وہ سب چیخنے لگے تھے۔ ایمن کو لگا اس کے دانت ہل گئے ہیں اور ہونٹ پھٹ گیا ہے۔ سر بہت زور سے فرش سے ٹکرایا تھا۔ چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی تو ایک دم بجلی کڑکی۔ وہ دہل کر عقب نے دیوار سے جا لگی۔ سامنے سارا منظر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لمبے لمبے درخت جھومتے ہوئے عجب ہولناک لگ رہے تھے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ برآمدے میں آ کر اسے بھگونے لگی۔ بادل زور سے گرجا۔ وہ کام کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن رک گئی۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے تاریک ہوتے ذہن کو روشن کر گیا۔ اگر وہ یہاں سے بھاگ جائے تو یہ عورت ڈیڈی کو کیا جواب دے گی؟ اندر بابر ماں سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، میں اس جہنم سے بھاگ جاؤں گی۔ فرار کا یہ احساس، بغاوت کا یہ جذبہ اتنا قوی تھا کہ اس کے اندر پھن پھیلائے خوف اور ڈر کو کچلتا چلا گیا۔ وہ جو دروازے سے لپٹی جا رہی تھی، ایک دم سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ گئی۔ سب سے پہلے تیز بوچھاڑ نے اسے اپنی ہی لپیٹ میں لیا۔ اگلے قدموں میں کچھ شاخیں اور پتے آ گئے۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ ستون سے لپٹی بیل تھی، جس نے تیز آندھیوں میں اپنی جگہ چھوڑی تو رلنے کے لیے قدموں میں آ پڑی تھی۔ آگے لمبے لمبے درختوں میں گھری سرخ روش اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ لکڑی کا گیٹ زور زور سے آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اسے لگا وہ یہاں سے نکل گئی تو اس سے بڑی سزا وہ اس عورت کو اور کوئی نہیں دے سکتی۔ غم روزگار میں الجھا شخص واپس آ کر جب سوال کرے گا میری بیٹی کہاں ہے، تم میری بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر سکی، کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ ایک بار پھر دھتکار دی جائے گی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ جائے گی کہاں۔ گیٹ کے اس طرف جو اتنی بڑی دنیا ہے، وہاں کوئی پناہ گاہ ہے بھی یا نہیں؟ یاد رہا تو بس وہ ذلت، وہ تذلیل جو ابھی ابھی اس نے اٹھائی تھی۔ اسے اپنے ہی گھر سے اتنی آسانی سے نکال باہر کیا گیا کہ وہ ہلکا سا احتجاج بھی نہ کر سکی۔ اتنی ارزاں تو نہیں تھی میں۔ اس احساس نے اسے کچھ اور بھڑکا دیا۔
یہ عورت میری ماں نہیں، بہروپیہ ہے۔ وہ مرد میرا باپ تھا، لیکن اب محض ایک کھلونا ہے، چابی کا کھلونا، اور چابی اس عورت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیزی سے روش پر آ گئی۔ میں یہاں سے خود نہیں نکلی، نکالی گئی ہوں۔ ان لوگوں نے اس گھر سے، اپنی زندگیوں سے مجھے بے دخل کیا ہے۔ قصوروار میں نہیں، یہ ہیں۔ اس نے رکاوٹ دور کی اور زور سے ہاتھ مار کر گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اب وہ سڑک پر تھی۔ پتے، شاخیں اڑ اڑ کر اس کے وجود سے ٹکرانے لگے۔ دھاڑ! وہ پوری جان سے لرز کر پلٹی۔ گیٹ پوری آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ اس کی آواز نے ایمن کو سہما دیا۔ وہ متذبذب سی بند گیٹ کو دیکھتی رہی۔ اندر کمروں میں کیا ہو رہا تھا، اب وہ یکسر بے خبر تھی۔ ہوا نے ایک بار پھر گیٹ کھولا اور واپس دھکیل دیا۔ دھاڑ کی دوسری آواز پر اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ وہ کہاں جا رہی تھی؟ کچھ خبر نہ تھی۔ بس دوڑتے قدم چھپ چھپ پانی میں پڑ رہے تھے۔ مائرہ کے گھر۔ اس کے ذہن نے منزل کا تعین کیا۔ کھلی جگہ پر ہواؤں کی شوریدہ سری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ بار بار قدموں سے لپٹ رہا تھا، جسے وہ ہر بار کھینچ کر سینے میں بھینچ لیتی۔ نہ جانے کتنے موڑ مڑی تھی اور کہاں آ گئی تھی۔ سانس سے سانس نہ ملتی اور دل گویا پسلیاں چیر کر باہر آنے کو تھا۔ اسے لگا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس نے ایک دیوار کے سائے میں پناہ ڈھونڈی اور راستہ دیکھنے لگی۔ تبھی اس پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ سردی نے پورے وجود میں کپ کپی دوڑا دی تھی۔ لمبے لمبے سانس کھینچتے ہوئے اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں اس کے وجود پر کوڑے کی طرح برسنے لگیں۔ میں کہاں جاؤں؟ دبا ہوا خوف ایک دم اوند کر آیا اور سارے وجود میں پھریری بن کر دوڑ گیا۔ جواباً آسمان پر بجلی پوری شدت سے کڑکی۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسے لگا بجلی اس کے وجود پر گری ہے اور اب وہاں صرف راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا، مگر پانی اس کی آنکھوں میں گھس کر مرچیں چبھونے لگا تھا۔ اسے شدت سے رونا آ گیا۔ ڈیڈی، ڈیڈی! وہ اس شخص کو پکار رہی تھی جس سے کچھ لمحے قبل وہ شدت سے بدظن ہو رہی تھی۔ چھپ چھپ! کسی کے قدموں کی آواز ابھری۔ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپا کر اس نے گویا زمین میں سما جانے کی سعی کی۔ کوئی عین اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ حیرت زدہ آواز بادل کی گرج میں دب گئی۔ بابر! بابر بھائی! وہ بند نیلے پڑتے ہونٹوں سے چلا رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم، یا کیا کر رہی ہو؟ آواز میں درشتی اور سختی نمایاں تھی۔ چمکتی بجلی میں اس کی صنف کا تعین کر چکا تھا۔ ایمن اب بھی منہ چھپائے سمٹی جا رہی تھی۔ اس نے جھک کر اسے بازو سے تھام کر جھٹکا دیا۔ ایمن کے ایک حلق سے چیخ نکل گئی۔ سراسیمگی میں کھسکتی ہوئی وہ عقب میں گھر کے دروازے سے جا لگی۔ وہ شخص پھر اس کی طرف آیا تھا۔ ایمن نے خوف زدگی کے عالم میں دروازے پر ہاتھ مارا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایمن کو گویا پناہ گاہ میسر آئی تھی۔ وہ سرپٹ اندر کی طرف بھاگی۔ وہ شخص اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے وہ برآمدے تک پہنچی تھی کہ عقب سے اس نے دبوچ لیا۔ ایک دم جھڑجھڑی لے کر وہ اس لمحے کی قید سے آزاد ہوئی تو احساس ہوا اپنے بچپن کا ہاتھ تھام کر وہ کتنی دور نکل گئی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے ڈاکٹر شہروز رضا کو اتنی حیرت کے ساتھ دیکھا، گویا پہلی بار دیکھا۔ اسے تو لگا تھا وہ ایک آئینے کے سامنے بیٹھی خود سے باتیں کرتی رہی ہے۔ لاشعور سے شعور کا سفر طے کرتے ہوئے اس نے بوکھلا کر کمرے کے ماحول کو دیکھا، پھر سر جھکا کر تیزی سے ناخن کترتے ہوئے سوچنے لگی، میں ڈاکٹر کو کیا کچھ بتا چکی ہوں؟ ایک مہربان سی مسکراہٹ نے ڈاکٹر شہروز رضا کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ چائے پیو گی؟ ایمن تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانا ہے۔ ہاں، گھر جاؤ اور ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ مہربان لہجہ ایمن کی جلتی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے ایک اذیت کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کون سا گھر؟ وہ گھر جو تمہارا ہے۔ اس نے کہا تھا نکل جاؤ۔ وہ میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا تھا اب لوٹ کر یہاں مت آنا۔ ایمن کی آنکھوں سے خوف عیاں تھا۔ اس نے یہ سب غصے میں کہا تھا۔ غصے میں بھی اپنی بیوی سے یہی سب کہتا ہوں؟ ڈاکٹر شہروز نے اسی کی سطح پر آ کر بات کی۔ اس نے کہا تھا کل کا سورج تمہیں اس گھر میں نہ دیکھے۔ ایمن کے ہونٹوں کے سیاہ پڑتے کنارے لرزنے لگے۔ اس کے باوجود وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، ڈاکٹر شہروز نے نرمی سے کہا۔ اگر تم کہو میں اسے فون کر دوں، وہ تمہیں آ کر لے جائے گا۔ میں چلی جاؤں گی، ایمن رکھائی سے کہہ کر پلٹی۔
اور سنو ڈاکٹر، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں کیونکہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے مڑ کر بہت تلخی سے کہا، ایز یو لائک سویٹ گرل، بٹ آئی ول ویٹ فار یو۔ ڈاکٹر نے خوبصورت ہمدردانہ اور دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور اپنے سامنے کھلی ڈائری پر جھک گئے۔ ان کا قلم تیزی سے چلنے لگا تھا۔ ایمن متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر چڑھ کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر شہروز رضا سیدھے ہوئے اور کرسی کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ وہ اس لڑکی کے خیال آرائی، زور بیان اور تخیل آفرینی سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ اس نے بہت سے ایسے واقعات جنہیں صرف سنا تھا کس خوبی سے بیان کیے تھے۔ وہ واقعی بھول گئی تھی کہ کہاں بیٹھی ہے، اور ڈاکٹر شہروز نے اسے ایک بار بھی نہ ٹوکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری بند کی اور انٹرکام پر تانیہ سے مزید کسی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ نو سر، صدیق دانے والے کی بیگم کی اپوائنٹمنٹ تھی مگر انہوں نے کینسل کروا دی ہے، تانیہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں۔ ڈاکٹر شہروز کو صدیق دانے والے کی بیوی سے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس کی بیوی کا واحد مسئلہ پیسہ اور فراغت تھی، اور ایسی بیگمات کا واحد علاج یہی تھا کہ انہیں سوشل ورک کی طرف مائل کر دیا جائے، غریبوں کا بھی بھلا اور بیگمات کا بھی۔ وہ کلینک میں بہت دیر تک مختلف کیسز اسٹڈی کرتے رہے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی کہ دیکھ لو ادھر بھی ایک بار میں ہوں نا کہ ٹیون نے کمرے کی خاموشی اور ان کے انہماک میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ انہوں نے بری طرح موبائل فون کو گھورا۔ یہ ہرا بھی، وہ اکثر ان کے موبائل کی بیل اپنی مرضی سے سیٹ کر دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے اکثر ان کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی تھی کہ یہ بے وقت کی ٹیون انہیں شرمندہ کروا دیتی ہے۔ یہ گھر بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس گناہ کی پاداش میں یہ ہٹلر نما بیوی مجھ پر مسلط کی ہے۔ آج غالباً ہمیں کہیں جانا تھا، ہیرا نے ہنوز اپنے سنجیدہ انداز میں یاد دہانی کروائی۔ اوہ، ڈاکٹر شہروز کو یاد آیا، آج ہفتہ تھا۔ ہفتے کی شام کو وہ لوگ گاؤں میں جاتے تھے، وہاں ماں جی کے پاس سارا اتوار گزار کر شام ڈھلے واپس آتے۔ بچے پورا ہفتہ اس چھٹی کا انتظار کرتے تھے۔ شہروز کے والدین ان کے اصرار کے باوجود شہر شفٹ نہ ہوئے تھے کہ وہاں ان کی اچھی خاصی زمینداری تھی۔ ہم لوگ کب سے تیار آپ کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں، اور وہاں ماں جی کا دیسی گھی میں بھنا مرغ ٹھنڈا ہو کر بانگے دے رہا ہوگا، وہ جلے بھنے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کا کہکہا بے ساختہ تھا، میرے کپڑے نکال رکھو، میں بس آ رہا ہوں۔ بھیگی سڑک پر اس کے قدم سست روی سے اٹھ رہے تھے، گویا ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھا رہا ہو۔ اس کی برساتی کے کالر اٹھے ہوئے تھے اور بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ قدیم لیمپ کی زرد روشنی سڑک کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ اس کے قدم تھمے اور نگاہوں نے نوٹنگھم کی اس ٹھنڈی بھید بھری رات میں کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ کوڑے کے ڈرم کے عقب سے نکل کر ایک چھوٹے سے کتے نے کمزور سی وف کی اور دوبارہ وہیں دبک گیا۔ اس کی سرد نگاہوں نے قلعے کے پھاٹک کے ساتھ کی حفاظتی دیوار کو چھوا اور دوبارہ سے سڑک پر جم گئیں۔ قدم اٹھاتے ہوئے ایک کمزور سی سوچ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، تبدیلی کا یہ عمل کب اور کس لمحے شروع ہوا؟ جواباً اس کے دماغ میں ہوزری کی مشین چلنے لگی اور حلق میں اوون کے ذرے اور دھاگے الجھنے لگے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور زور سے ایک گالی دی۔ یہ انتہائی بیہودہ کام ہے، میں جلد ہی اسے چھوڑ دوں گا۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش میں اس نے کئی بار ٹھوکر کھائی، لیکن تبدیلی کا یہ عمل، اوہ، آخر میں ایک ہی بات بار بار کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس کے اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں، وہ انہیں تیزی سے چڑھ جانا چاہتا تھا، مگر قدم پہلی سیڑھی پر ہی جم گئے۔ مجھے اس وقت کچھ ہاٹ سینڈوچز اور گرما گرم کافی کے مگ کی ضرورت ہے۔ مجھے سخت بھوک لگی ہے اور میرا دماغ اس وقت کچھ بھی سوچنے کے قابل۔ لیکن تبدیلی کا یہ عمل، وہ تھک کر پہلی ہی سیڑھی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے یوں بیٹھنے پر لکڑی کی بوسیدہ سیڑھی کھڑکھڑائی اور اس کے ذہن نے ہوزری کی مشینوں سے باہر نکل کر سوچنا شروع کر دیا۔ میں کون ہوں؟ وہ اپنے ہی سوال سے ڈر سا گیا۔ میں گمشدہ منزلوں کا راہی، بے سمت رستوں کا مسافر، ازل سے بھٹکتی روح۔ اس نے اپنے پیروں سے لپٹی گرد کو جھاڑا جو صدیوں کی آوارہ گردی کا حاصل تھی۔ میں جو صدیوں سے سفر میں ہوں، کیوں؟ بے سمتی کا یہ سفر کیوں؟ کس لیے؟ حاصل؟ حاصل کیا ہو رہا؟ 0 + 0 = 0۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے
اور بہت دیر تک خالی ہتھیلیوں پر پھیلتے بارش کے قطروں کو دیکھتا رہا۔ پھر مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ حیران تھا اور بے حد پریشان بھی۔ اتنے طویل برسوں کے بعد اب اس کے اندر کون تھا جو سمت کا تعین چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کے آوارہ ذہن میں سوچ کے بیج بو رہا تھا؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ میرا گھر، میرا وطن، میرا مذہب۔ وہ الو کا پٹھا وحید علی مجھ سے پوچھتا ہے، آر یو مسلم؟ کتنی شدید حیرت تھی اس کی چمکتی آنکھوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میں گزشتہ 2 برسوں سے کیتھی کے ساتھ یہ اپارٹمنٹ شیئر کر رہا ہوں۔ صرف اپارٹمنٹ ہی نہیں، گزشتہ 2 برسوں سے میں اور کیتھی ایک دوسرے کو بھی شیئر کر رہے ہیں۔ کیتھی تمہاری بیوی نہیں ہے؟ وہ ہونک سا پوچھ رہا تھا اور اس لمحے اس کے بھدے سیاہ ہونٹ کچھ لٹک آئے تھے۔ میں نے کہکہا لگایا اور اس کہکہے کے کھوکھلے پن کو خود بھی محسوس کیا۔ یار یہاں سب چلتا ہے۔ تب اس نے بے حد حیران ہو کر پوچھا تھا، آر یو مسلم؟ تو میرا دل چاہا اس موٹے افریقی نو مسلم کے گھونسا مار کر دانت توڑ دوں جو نیا نیا اس ہوزری فیکٹری میں آیا تھا جہاں میں گزشتہ 2 ماہ سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کے اس سوال کو بھی کہکہے میں اڑانے کی کوشش کی مگر نہ کر سکا۔ بس خاموشی سے وحید علی کا چہرہ دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ معذرت کر کے اپنی مشین کی طرف مڑ گیا تھا، مگر جاتے جاتے اس کے عیش پرست آوارہ دماغ میں سوچوں کا جنگل آ گیا تھا۔ غالباً اسی دن سے میرے اندر تبدیلی کا یہ عمل۔ اس کے عقب میں کوئی دبے پاؤں چوروں کی طرح سیڑھیاں اترتا چلا آیا۔ کون؟ 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 لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا اور اس نے اپنے اوپر جھکے سائے کو کندھوں سے دبوچ لیا۔ ہاں میں ہوں، میں شامیر، شامیر ہے میرا نام۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ چھوڑو چھوڑو، وہ چیخنے لگی مگر اس پر گویا جنون سوار تھا۔ شامیر ہوں میں، تم چھینو گی مجھ سے میری شناخت؟ ایک وحشت کے عالم میں وہ اس کے نازک وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کوئی چارہ نہ پا کر سائے نے تابڑ توڑ مکے اس کے چہرے پر رسید کیے، لمبے ناخنوں سے گردن پر کھرونچیں ڈال دیں۔ دونوں پاگل کتے کی طرح لڑتے رہے۔ ان کے بوجھ سے لکڑی کی سیڑھی بھرپور احتجاج کر رہی تھی۔ یہی غنیمت تھا کہ کوئی تختہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ آخر زوردار مکہ اس کی ناک پر پڑا تو وہ پیچھے کو الٹ گیا۔ وہ گالیاں دیتی، ٹھوکریں رسید کرتی اوپر چلی گئی۔ شامیر سیڑھیوں سے نیچے جا پڑا تھا۔ کچھ لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر درد کی تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہاتھ اپنی ناک پر رکھا، انگلیوں کے پوروں نے خون کی چپچپاہٹ کو محسوس کیا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ شاید سر کے زمین سے ٹکرانے کا نتیجہ تھا۔ دونوں ہاتھ گیلی پتھریلی زمین پر ٹکا کر وہ سیدھا ہوا اور خود کو سنبھالنے کی صحیح کرنے لگا۔ بارش تیز ہو گئی اور مسلسل اس پر برس رہی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ لعنت ہو تم پر اور تبدیلی کے اس بےہودہ عمل پر، جہنم میں جاؤ شامیر۔ اسے سارا افسوس چند سینڈوچز اور گرما گرم کافی کے مگ کو کھو دینے کا تھا۔ اب ناممکن ہی تھا کہ وہ آج کی رات بیڈ روم میں بسر کر سکتا۔ اسے نرم بیڈ اور کیتھی کی گرم رفاقت یاد آئی تو ایک بار پھر خود کو ملامت کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا دروازہ نہیں کھلے گا، مگر نہ جانے کس امید کے تحت اس نے دروازے پر کئی بار دستک دی۔ دروازہ توقع کے خلاف کھل گیا۔ کیتھی، آئی ایم سوری۔ میں اس وقت لال بھبوکا چہرہ لیے کیتھی اسے جتنی گالیاں دے سکتی تھی اسے دیں اور ہمیشہ کے لیے دفع ہو جانے کا کہہ کر دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتیا کی بچی، شامیر نے زور سے کہہ کر دروازے کو ٹھوکر رسید کی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں جاتا؟ دروازے کے باہر محض برساتی میں سونے کا خیال ہی کپ کپا دینے والا تھا۔ اس نے ٹھنڈے فرش کو غصے سے گھورا۔ تبھی دروازہ دوبارہ کھلا۔ شامیر تیزی سے پلٹا مگر شامیر کا سامان اس کے منہ پر مار کر وہ دوبارہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ الو کی پٹھی، اسے اردو پنجابی جتنی گالیاں ازبر تھیں سب دے ڈالیں۔ جی تو چاہتا تھا اندر گھس کر اس بدصورت انگریزنی کا منہ توڑ ڈالے، مگر درمیان میں خستہ حال ہی صحیح دروازہ حائل تھا جو فی الحال بند تھا۔ کھلا بھی ہوتا تو شاید وہ یہ نہ کر پاتا کہ یہ پاکستان نہیں نوٹنگھم تھا اور وہ نہیں کیتھی یہاں کی شہری تھی۔ تبھی سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ اس میں جلتی روشنی نے اندھیری گیلری کو روشن کر دیا۔ پور بوائے! شامیر نے پلٹ کر دیکھا۔ لیڈی مارگریٹ اپنی نیلی اونی شال
اوڑے ہمدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شامیر دانت پیس کر رہ گیا۔ اسے سخت ذلت اور سبکی کا احساس ہوا۔ جھگڑا ان دونوں کے مابین پہلے بھی ہوا کرتا تھا، مگر کیتھی نے یوں سے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ تم آج کی رات میرے گھر میں بسر کر سکتے ہو، لیڈی مارگریٹ نے ہمدردانہ انداز میں آفر کی۔ شامیر نے سوچنے میں کچھ سیکنڈ لگائے۔ تم اندر آ سکتے ہو، ورنہ میں دروازہ بند کر رہی ہوں۔ باہر بہت سردی تھی اور لیڈی مارگریٹ کا بوڑھا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اب کہ شامیر نے سامان اٹھا کر اندر جانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا، یہیں دروازے کے پاس اس نے انگلی اٹھا کر شامیر کو محتاط کیا۔ اندر لیزا اور اس کا ہسبینڈ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس کا ہسبینڈ ہر ویکنڈ پر آتا ہے، لیکن اس بار وہ پہلے ہی۔ شامیر کو لیزا اور اس کے ہسبینڈ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ گیلی برساتی اتارنے لگا۔ میں یہاں کاؤچ پر سو رہی تھی۔ لیڈی مارگریٹ نے کاؤچ کی طرف رخ کیا۔ تم چاہو تو اپنے لیے ایک کپ گرم کافی کا بنا سکتے ہو۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کیا، لیکن شور نہ ہو۔ شامیر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچن کی طرف چلا گیا اور بے احتیاط سے اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ مارگریٹ نے عذرائے عنایت اسے کوکیز کا ڈبہ بھی فراہم کر دیا تھا، جس میں محض چند کوکیز بچی تھیں۔ اس ڈنر سے فارغ ہو کر وہ واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ شامیر نے شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ لمحے اس کی نگاہیں اس چہرے پر جم سی گئیں۔ سب بوڑھی عورتوں کے چہرے ایک سے ہوتے ہیں، مہربان اور معصوم۔ دروازے کے قریب دراز ہوتے ہوئے شامیر نے سوچا، ساری رات اس کی نیند خاصی بے چین رہی تھی۔ ذرا دیر کو پلک جھپکتی تو ڈراؤنے خواب نظر آتے۔ کبھی وہ جنگل میں رستہ بھول جاتا تو کبھی لکو دک صحرا کی تپتی ریت میں ننگے پاؤں دوڑ رہا ہوتا۔ 4 بجے کے قریب نیند مہربان ہوئی، پھر اس کی آنکھ کسی کے ٹکرانے سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ آئی ایم سوری، میں دودھ کی بوتلیں اٹھانا چاہ رہی تھی۔ لیڈی مارگریٹ نے معذرت کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جمائی لیتے ہوئے بھرپور انگڑائی لی۔ لیڈی مارگریٹ نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ تم ایک خوبصورت نوجوان ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کہتی جیسی ڈھیر عمر عورت میں تمہیں کیا نظر آیا؟ تم کب سے ایک ساتھ ہو؟ تقریباً 2 سال۔ شامیر کی حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جب میں نوٹنگم آیا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، کہتی ایک جھگڑالو عورت ہے۔ بہرحال یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اگر وہ اچھی لڑکی مجھے اپارٹمنٹ اور جاب دلا سکے تب، اس نے بہت تلخی سے سوچا اور دوسرے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ آج دیر سے اٹھیں گے، مارگریٹ نے اندر آتے ہوئے بتایا اور پوچھنے لگی، کیا تم ناشتہ میرے ساتھ کرو گے؟ نہیں شکریہ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ لیڈی مارگریٹ نے اسے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی 2 چھوٹی بوتلیں تھیں۔ وہ وہاں دروازہ بند کرنے کے لیے رکی تھیں۔ شامیر نے رک کر ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی۔ وہ باہر نکل آیا۔ رات تک اس کا خیال تھا کہ وہ کیتھی کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لے گا، لیکن ایک رات گزارنے کے بعد احساس ہوا کہ کیتھی کی ناراضی کا مطلب فوراً طور پر جاب لیس ہونا ہے، کیونکہ یہ جاب اسی کی مہربانی کا نتیجہ تھی۔ یوں بھی غلطی میری تھی۔ شامیر نے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کیتھی سے معذرت کی تھی۔ وہ اس وقت جاب پر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ لب بھنچے وہ اس کی بات سنتی رہی۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، تم رات مارگریٹ کی طرف تھے؟ ہاں۔ لیزا بھی تھی؟ ہاں۔ جارج آیا ہوا تھا؟ اوہ۔ کیتھی نے ہونٹ سکوڑے، پھر شامیر کے چہرے پر سوجی ہوئی ناک کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ رات تم کچھ زیادہ پی گئے تھے۔ نہیں، میں کچھ پریشان تھا، شامیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈنر پر ملتے ہیں۔ کیتھی نے اس کا گال تھپ تھپا کر گویا اس کی معذرت قبول کی اور ایک الوداعی بوسہ شامیر کے لبوں پر ثبت کر کے پلٹ گئی۔ شامیر کا دل متلا سا گیا۔ اس نے تیزی سے زمین پر تھوکا۔ پتھریلی زمین پر ابھرتی کیتھی کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں رہ رہی ہوں؟ وہ جو کافی کے بڑے سے مگ سے اٹھتی گرم بھاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، چونک گیا۔ اس نے کیتھی کا سوال سنا ہی نہ تھا کہ اس کی سماعتیں مسلسل ہوتی بارش کی آوازیں سن رہی تھیں۔ حالانکہ بارش اور اس کے بیچ بند کھڑکی حائل تھی، مگر وہ سن سکتا تھا کہ بارش مسلسل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ آج کیتھی کو تنخواہ ملی تھی، سو اس نے شاندار سے ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ اچھی خوراک نے اس کے وجود میں حرارت دوڑا دی۔ وہ مکمل آسودگی اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ کیتھی نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی اور بلا وجہ باہر جھانکنے لگی۔ ہوا، بارش اور سردی
ایک ساتھ کمرے میں وارد ہوئیں۔ کھڑکی بند کر دو کیتھی، شاہمیر نے جھڑجھڑی لے کر کہا۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی اور وہیں کھڑی ہو کر شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے اور بالوں پر بارش اپنے نشان چھوڑ گئی تھی اور کھڑی ناک بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ شاہمیر کی آواز نرم اور بوجھل سی تھی۔ آخر میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ شاہمیر نے کافی کا گرم گھونٹ بھرا اور غور سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو عمر میں اس سے کئی برس بڑی تھی۔ زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی، ہاں اس کا جسم زبردست تھا، کنواری لڑکی کی طرح لوچدار اور نازک، حالانکہ وہ کبھی بھی کنواری نہ تھی، شاید اس وقت بھی نہیں جب اس کی عمر 14 برس تھی۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور باپ دوسری شادی رچا کر نئی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ شاہمیر کی نظریں اس کے وجود سے ہوتے ہوئے چہرے پر رک گئیں۔ کیتھی کے چہرے پر اس کی اصل عمر جھلک رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، اس لیے نہیں کہ تم کم عمر اور ہینڈسم ہو، تم سے زیادہ ہینڈسم جارج ہے، وہ مجھے شادی کی آفر بھی کر چکا ہے۔ تو تلخ کافی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے شاہمیر نے سوال کیا۔ کیتھی آہستگی سے چلتی ہوئی قریب آئی، دونوں ہاتھ شاہمیر کے کندھے پر ٹکائے، پھر ذرا سی جھکی۔ اس کی نگاہیں شاہمیر کے چہرے پر نہ جانے کیا کھوجنے لگی تھیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی ایک مسلم پاکستانی مرد میں ایسا کیا ہے کہ ایک عورت اس کی خاطر اپنا مذہب، معاشرہ اور بیٹی کو چھوڑ کر چلی جائے، اپنی پوری تہذیب، سابقہ زندگی کو ٹھوکر مار دے۔ شاہمیر ساکت سا رہ گیا۔ مغ سے اٹھتی گرم بھاپ کیتھی کے چہرے پر پھیل رہی تھی۔ ایسا کیا تھا ایک مسلمان پاکستانی مرد میں کہ وہ، میری ماں، سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی؟ شاہمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ کیتھی نے اس کے ہونٹوں پر دھیرے سے انگلی رکھ دی۔ لیکن شاہمیر، مجھے تو تم میں کچھ ایسا نظر ہی نہیں آیا۔ اس نے انگلی ہٹا کر بغور شاہمیر کو دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلایا۔ تم میں تو کچھ ایسا بھی نہیں کہ میں تمہاری خاطر خود کو بدل دوں، حالانکہ تم کم عمر بھی ہو اور اسمارٹ بھی۔ الٹا تم بدل گئے، شراب پیتے ہو، میرے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہے ہو، ہر وہ چیز کھاتے ہو جو تمہارے مذہب میں حرام ہے۔ تم پریشان ہو گئے پیارے، مجھے تمہارے مذہب کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ تم ڈر کیوں رہے ہو؟ بالکل ننھے بچے لگتے ہو۔ اف، میں تمہیں کس قدر پسند کرتی ہوں، اگرچہ میں تمہاری خاطر نہ تو مذہب بدل سکتی ہوں اور نہ ہی اپنا ملک چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ غیر محسوس طور پر اپنا لہجہ بدل گئی۔ اس کی قربت سے شاہمیر کو الجھن سی ہونے لگی۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر کیتھی نے آہستگی سے شاہمیر اور اس کے درمیان حائل کافی کا مگ ہٹا دیا، مگر اس کا تمام تر التفات شاہمیر کو اس کی طرف مائل نہ کر سکا۔ آخر تھک کر کیتھی نے 2-4 گالیاں دیں اور جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہلکے ہلکے خراٹے کمرے کی ہولناک خاموشی میں ننھے ننھے شگاف ڈالنے لگے۔ شاہمیر کے بے حس و حرکت وجود میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ وہ آہستہ اور بوجھل قدموں سے چلتا بند کھڑکی تک گیا اور دونوں پٹ کھول دیے۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش اس کے وجود کو پوری طرح بھگونے لگی، مگر اندر جو آگ لگی تھی اس کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے شعور کی سنسان اور گرم گلیوں میں اس کا بچپن کھیلتا تھا، بچپن کی علامت، وقار الحسن کی بے تحاشا توجہ اور محبت، اس کا خوبصورت اور روشن کمرہ، بچپن کی علامت، سنڈریلا، وقار الحسن کی محبت جو وہ ریال کے بدلے نہ جانے کہاں بیچ آئے تھے، اور ایمن کے حصے میں بس خالی اجنبی نگاہیں آئیں۔ اس کا کمرہ جسے دانستہ چھین لیا گیا۔ وہ ایسی ہی اداس شاموں میں اس برآمدے میں کھلنے والی سبز جالی دار دروازوں میں سے ایک کو بے حد حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ اس 5 کمروں والے گھر میں ایمن کے لیے کوئی کمرہ نہ بچا تھا۔ وہ یوں ہی بھری دوپہر میں کبھی لاؤنج میں قالین پر تو کبھی اس برآمدے میں ستون سے ٹیک لگا کر اونگ لیا کرتی تھی، اور سردیاں اسٹور میں گزر جاتی، اور سنڈریلا جو کہیں اس کے اندر بس گئی تھی۔ اس کے شعور کی گرم دوپہروں میں اس کا بچپن کھیلتا تھا۔ تبھی املتاس کے زرد گچھوں میں چھپا اجنبی پرندہ زور سے چیخا اور پھر سے اڑ گیا۔ ایمن ہڑبڑا کر جاگی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے وسیع لان جھاڑ جھنکار میں بدل رہا تھا۔ اوہ، تو میں یہاں ہوں۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔
اسے یاد آیا ڈاکٹر شہروز رضا نے کہا تھا وہ سیدھی گھر جائے گی، اس گھر میں جہاں اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن ایمن وہاں نہ جا سکی، وہ یہاں آ گئی، 5 کمروں والی کوٹھی میں۔ حالانکہ یہاں کون میرا انتظار کر رہا ہے؟ وہ جب سے آئی تھی یہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اونگ رہی تھی، بند دروازے کے دوسری طرف کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر شہروز رضا وہ بہت چالاک انسان ہے، مجھے اب ان کے پاس کبھی نہیں جانا، میں واقعی پاگل ہو جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے تہیہ کیا۔ تبھی عقب میں جالی کا دروازہ زور سے کھلا اور بند ہوا۔ ایمن، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اندر کیوں نہیں آئی؟ بابر نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ ایمن نے سر اٹھا کر بے حد خوفگی سے بابر کو دیکھا۔ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں چھوڑ آئے تھے؟ میں؟ بابر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم وہاں جانا چاہتی ہو۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتی۔ میں کیا پاگل ہوں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ بابر اپنے کپڑوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایمن کے قریب بیٹھ گیا۔ جسٹ ریلیکس، میں چاہتا ہوں تم بالکل پہلے جیسی ایمن بن جاؤ۔ نہیں بن سکتی، مر چکی ہے وہ ایمن، کیوں مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ ایمن چیخ اٹھی۔ ایمن، مائی سویٹ سسٹر، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ میں اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ مت جانا۔ مگر ایمی، میں تو تمہارا بھائی ہوں، ہمیشہ سے تمہارا ساتھ دیتا آیا ہوں، کیا مجھ سے بھی نہیں کہو گی؟ ایمن تیزی سے ہونٹ کاٹنے لگی، وہ بھی اتنی تیزی سے کہ بابر کو لگا ابھی ان سے خون بہنے لگے گا۔ تبھی اس نے موضوع بدل دیا۔ تم گھر کیوں نہیں گئی؟ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تاری بھائی نے؟ اور کیا اس کے باپ نے؟ ایمن بے تک کے سوال پر چڑ گئی۔ ظاہر ہے وہاں ان دونوں کے سوا اور رہتا ہی کون تھا؟ نہیں یار، ان کا فون تو کئی بار آ چکا ہے کہ ایمن یہاں تو نہیں آئی۔ اچھا؟ ایمن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہے؟ ہاں۔ بابر کھڑا ہو گیا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے۔ وہ بھی تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا تھا۔ تاروں بھرا آسمان کھلے سے آنگن میں جھک آیا تھا۔ فضا لیموں اور مالٹے کی ترش خوشبو سے مہک رہی تھی۔ کتار در کتار چارپائیوں پر سفید پھولدار چادریں بچھی تھیں جس پر سفید خوبصورت کڑھائی والے تکیے رکھے تھے۔ ان تکیوں کے سہارے بیٹھے نفوس ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بچوں نے آنگن میں ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ نہ جانے کون سا کھیل کھیل رہے تھے۔ چارپائیوں کے درمیان میں رکھی چھوٹے میزوں پر کہیں سنگترے رکھے ہوئے تھے تو کہیں چائے کے تھرمس۔ دونوں ملازمائیں مستعد سی آخری چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ باتوں کے درمیان انہیں کسی نہ کسی کام سے پکار لیا جاتا، اگرچہ وہ سارے کام سمیٹ کر بیٹھی تھیں۔ یہ اس گھر کی مستقل نوکرانیاں تھیں اور یہیں رہائش پذیر تھیں۔ یہ ماں جی کا حسن انتظام تھا کہ ہفتے کو جب ڈاکٹر شہروز اپنی فیملی کے ساتھ آتے تو رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے، ان کے دونوں بھائی اور ان کی فیملیز، جبکہ اکلوتی بہن سعدیہ جو کہ شیخو پورہ میں بیاہی تھی اس لیے کبھی کبھار ہی اس فیملی ڈنر میں شریک ہو پاتی، مگر اس کی کوشش ہوتی کہ وہ مہینے 2 مہینے میں جب بھی آئے وہ ہفتہ ہی کا دن ہو۔ شاہ زیب نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد زمینداری سنبھال رکھی تھی، مگر اماں جی کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ آصف شہروز کے چچیرے بھائی تھے۔ یتیم ہونے کی بنا پر ابا جی نے ہمیشہ ان پر دست شفقت رکھا تھا۔ ابا جی کی وفات کے بعد اماں جی نے بھی ان کا بہت خیال رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس فیملی ڈنر میں بماں اپنے بیوی بچوں کے ضرور شریک ہوتے تھے، اور آج سعدیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ کیوں شہروز، یہ ہیرا کیا کہہ رہی ہے؟ اماں جی نے پکار کر پوچھا۔ ڈاکٹر شہروز ہاتھ دھو کر آئے تھے، سفید شلوار قمیص میں دونوں آستین موڑے، مگن سے انداز میں تولیے سے ہاتھ خشک کرتے اماں جی کے پاس آ بیٹھے۔ آپ کی یہ بہو کبھی بڑی نہیں ہوں گی اماں جی، بچوں کی طرح شکایتیں لگاتی ہیں۔ ایکسکیوز می؟ اماں جی کے داہنی طرف بیٹھی ہیرا نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ بائی دا وے، اس بار کون سی فرد جرم عائد ہوئی ہے؟ ان کا انداز ہلکا پھلکا اور شریر سا تھا۔ تم گھر میں ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ یہ شکایت بھی جلد ہی دور ہو جائے گی۔ انہوں نے عقب میں موجود گاؤ تکیا ٹھیک کیا اور سنگترا اٹھا کر چھیلنے لگے۔ میں اپنا کلینک گھر میں ہی بنا رہا ہوں۔ اس اطلاع پر ہیرا نے بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔
شیروز نے کبھی ایسا ارادہ ظاہر تو نہیں کیا تھا۔ پچھلا پورشن فارغ ہی تو ہے، میں نے تو اس لیے بنایا تھا کہ… وہ کہتے کہتے رکے، پھر پوچھنے لگے، اپنے باغ کے ہیں؟ اشارہ سنگترے کی طرف تھا۔ ہاں، اماں جی نے جواب دیا، پھر ہیرا کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ اچھا ہے، اس طرح تمہاری شکایت بھی دور ہو جائے گی اور ڈاکٹر صاحب پر نظر رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آصف نے جملہ پھینکا۔ صاحب، ہم حلال پر یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹر شیروز ہنسے۔ بھیا 4؟ آصف کی بیوی نے اس بری طرح گھورا کہ انہیں جملہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ بیوی بچوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں شہروز، وقت نکالا کرو، اماں جی نے سمجھانا چاہا۔ آپ تو یوں کہہ رہی ہیں گویا یہ محترمہ سارا دن میرے انتظار میں گھر بیٹھی رہتی ہیں۔ اف، یہ مردوں کی سائیکی۔ ہیرا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بیوی کو صرف خود تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو اور کس تک محدود رکھنا چاہیے؟ بیوی کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے کیا؟ بالکل نہیں، آصف نے فٹ سے جواب دیا۔ ارے کیوں؟ اس کی بیوی سمینہ تڑپ کر میدان میں آئی۔ پھر جو بحث شروع ہوئی کہ سب کے سب لپیٹ میں آ گئے، 2 پارٹیاں بن گئیں اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوا۔ اماں جی کچھ دیر اصلاح یعنی بحث کو سنتی رہیں، پھر عشاء کی نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح سب کی آنکھ بھی دیر سے ہی کھلی۔ ہیرا جاگی تو بچے ابھی تک محو خواب تھے، جبکہ باقی خواتین ناشتہ کر رہی تھیں۔ اماں جی نے قیمہ بھرے پراٹھے بنوائے تھے، ساتھ میں دہی اور چاٹی کی لسی بھی تھی۔ مردوں کا ناشتہ مردانے میں بھجوا دیا گیا۔ گاؤں میں تو صبح یوں بھی جلدی ہو جاتی ہے کہ لوگ منہ اندھیرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہیرا ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو گاؤں کی اکثر خواتین اپنے کام کاج سے، جو کہ سارا دن ہی چلتے تھے، وقت نکال کر اماں جی کے پاس آ بیٹھی تھیں کہ گاؤں میں یوں مل بیٹھنا بھی ایک اہم کام گردانا جاتا تھا۔ عورتیں اکثر اپنے مسائل لے کر جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے اماں جی کے پاس آ جاتی تھیں۔ ہیرا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جہاں ایک نوجوان عورت گود میں بچہ لیے ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی، کیسی کیسی خدمت کی میں نے اس بڈھی کی، پر کسی نے قدر نہ کی۔ آدھی آدھی رات تک پاؤں دبوائے، سارے گھر کا کام پھرکی کی طرح کیا، چارپائی پر بیٹھ کر نوالے کھلائے، پر یہ بے شرم بے قدرے لوگ… اللہ اجر دے گا صدیقہ۔ وہ گالیوں پر اتری تو اماں جی نے تسلی دی۔ صدیقہ بھڑک اٹھی، اللہ نے اجر تو پتہ نہیں کب دینا ہے، اس بڈھی نے تو یہ اجر دیا ہے۔ اس نے آستین الٹ کر بازو دکھایا جس پر نیل کا نشان پڑا تھا۔ جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر اپنے بیٹے سے مجھے مار پڑوائی۔ وہ آنکھ میں آنسو بھر لائی۔ اماں جی نے تعصب سے اس کا بازو دیکھا۔ کہتی ہے میرے آگے زبان چلاتی ہے، میں نے اس کے سامنے زبان چلا کر کیا کرنا ہے؟ بڈھی جان ہے، میری ماں برابر، جب سے نماز پڑھنا سیکھی ہے سارا دن مصلے پر بیٹھی رہتی ہے، پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ وہ پھپک پھپک کر رو پڑی۔ گود میں دودھ پیتے بچے نے ماں کی رونے کی آواز سنی تو ایک لمبی چیخ ماری۔ تو چپ کر ناز پیٹے۔ وہ رونا بھول کر بچے کو زور زور سے تھپکنے لگی۔ میں سمجھاؤں گی تمہاری ساس کو بھی اور تمہارے شوہر کو بھی، اماں جی نے دلاسا دیا۔ ہاں ہاں، اسے بھی سمجھانا۔ صدیقہ نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ ماں کی کھچر چڑھ کر زندگی نہیں گزرتی، خصم کی کھچر چڑھ کر گزر جاتی ہے۔ صدیقہ کی نند نے بڑے ہی غلط وقت پر انٹری دی تھی۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں ہوشیار باش ہو گئیں کہ زبردست تماشا متوقع تھا۔ ہے نی چھنال، یہاں بیٹھ کر ہماری شکایتیں لگاتی ہے۔ تو چاہتی ہے سارے مر جائیں، ویرا ویلا ہو جائے، تو اکیلی راج کرے، پر سن لے، ویر بھی وہ ہمارا ہے اور یہ پوتا بھی کریم بخش کا ہے، تو لگا لے جو زور لگانا ہے۔ پوتے کی دھمکی وہ فل سٹاپ تھی جو ہر لڑائی کے آخر میں ضرور لگتا تھا۔ صدیقہ نے بچہ نند کی گود میں پٹکا۔ لے مر، تجھے ساروں کی ماں بننے کا شوق ہے، اسے بھی پال لے۔ اس چیخو پکار کو اماں جی کی ڈانٹ ڈپٹ نے ختم کرایا، سمجھا بجھا کر صلح کروائی، لیکن دلوں پر چھایا غبار کہاں ختم ہوا تھا۔ دونوں کینہ توڑ نگاہوں سے ایک دوسرے کو گھورتی رہیں۔ ابھی ایک مارکا گھر جا کر بھی ہونا تھا۔ دھوپ تیز ہونے لگی تو عورتوں کو گھر کے کام کاج یاد آنے لگے تھے۔ انہیں دوپہر کی روٹی کے لیے تندور گرم کرنے تھے، سو ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں۔ رشیدہ نے گرم چائے کی پیالی اماں جی کو لا تھمائی۔ تم پیو گی ہیرا؟ نہیں، ابھی تو ناشتہ کیا ہے، ہیرا نے منع کیا۔ عورتیں آپ کی بات بہت سنتی ہیں،
ہیرا اب تک ان کے لب و لہجے سے متاثر تھی۔ اللہ جسے توفیق دے، یہ نند بھاوج ساس بہو کے جھگڑے کبھی ختم بھی ہوں گے کیا؟ سارا جھگڑا ملکیت کا ہے۔ ہم رشتوں کو ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اپنی ملکیت تصور کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ رشتے تو امانتاً ہمیں سونپے جاتے ہیں۔ ہر رشتے کے الگ الگ حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں تاکہ کسی سے زیادتی نہ ہو، انہوں نے اپنے مخصوص مدھم انداز میں کہا۔ اس کے باوجود عورت پس ہی رہی۔ ہیرا نے کہا، عورت ہی عورت کو پیس رہی ہے۔ اماں جی نے برجستہ کہا، ہاں یہ تو ہے۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا، وجہ شاید تعلیم کی کمی ہے، مذہب سے دوری۔ ہم نے مذہب کو بس نماز روزے تک محدود کر رکھا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور چند وظیفہ جات، بس ذمہ داری پوری۔ حالانکہ مذہب کی اصل روح تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ان رشتوں اور معاشرتی معاملات کو سلجھانے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے تو میں کہوں گی توازن، اعتدال، جو کسی اور مذہب کی خصوصیت نہیں۔ ہیرا بیٹے، ہمارے مذہب میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے تو دیور جیٹھ وغیرہ نامحرم قرار پائے، لیکن ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ آنے والی سارے گھر کی ذمہ داری اٹھائے۔ اب یہاں جھگڑا اختیار اور ذمہ داری کا ہے۔ ذمہ داری تو ٹھونس دی، اختیار دینے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ حالانکہ بہو اگر شوہر کے ماں باپ سے اچھا سلوک رکھتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، تو یہ شوہر پر اس کا احسان ہے۔ اب شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے والدین سے حسن سلوک کرے، لیکن ہمارے ہاں عورت یہ ذمہ داری بھی نبھا رہی ہے، اس کے باوجود جوتیاں بھی کھا رہی ہے، گھر سے نکالی بھی جا رہی ہے۔ بہت ٹھیک کیا تسی، سارے دیاں ویاہ کے لے آن دینے تے پتر دین دا حوصلہ نہیں۔ ٹھیک کیا آپ نے، لوگ بیٹیاں بیاہ کے لے آتے ہیں مگر بیٹے دینے کا حوصلہ نہیں۔ عائشہ نے جھاڑو دیتے ہوئے لقمہ دیا۔ ہیرا نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور اماں جی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کچھ لوگ آپ جیسے بھی تو ہیں، آپ نے کتنی آسانی سے اپنے بیٹے ہم سب کو سونپ دیے۔ اماں جی نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکرا دیں، آنے والوں کو راستہ تو دینا پڑتا ہے، جگہ خالی کرنا پڑتی ہے، ورنہ تو زندگی کا تسلسل ہی رک جائے۔ اگر رستے میں ہم دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو انسانی بقا اور ارتقاء کا عمل اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ عمر اور عادل اٹھ گئے تھے، ایک نوکرانی منہ دھلانے کے لیے انہیں باتھ روم لے جا رہی تھی۔ اماں جی کی نگاہیں ان پر جم گئیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ وہ پرندے ہیں جنہیں وقت مقرر پر گھونسلہ چھوڑ دینا ہے۔ پرندے اڑنا سیکھ جائیں تو نئے آشیانے ان کی منزل ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھونسلے تک محدود رکھنا فطرت کی راہ میں رکاوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور والدین کے حقوق، اسی بات پر ہم اپنی اولاد کو بلیک میل کرتے آئے ہیں۔ کیا میرے بچے میرے حقوق پورے نہیں کر رہے؟ بچے، حقوق صرف گھٹنے سے لگ کر پورے نہیں ہوتے۔ تم لوگ وہاں بیٹھ کر بھی میرے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہو، میری ہلکی سی تکلیف، ذرا سی آواز پر بھاگ پڑتے ہو، میرا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اگر میں اپنے بچوں سے کہہ دوں مجھے تو خوشی ہے کہ میری اولاد میں بلا کا توازن پایا جاتا ہے، وہ حقوق و فرائض کی اس جنگ میں ہمیشہ سرخرو ہی ٹھہرے، پھر بھی آپ کو جیلسی نہیں ہوتی کہ آپ کے بیٹے اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ اماں جی نے قدرے گھور کر اسے دیکھا مگر وہ سنجیدہ تھی۔ حالانکہ آپ کو بھی تو یہ سب کچھ کتنی مشکل اور تکلیفیں سہ کر ملا تھا، آپ نے یہ تکلیفیں اپنی اولاد سے کیش کروانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اماں جی خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، ان کی آنکھوں میں کئی منظر ایک ساتھ گھومنے لگے۔ ہیرا نے ان کی خاموشی کو پوری طرح محسوس کیا تو یکلخت بات ہی بدل دی۔ بچوں کا ارادہ گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزارنے کا ہے، بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں یہاں آنے کے لیے۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ اماں جی نے عمر اور عادل کو دیکھا جو شور مچاتے باتھ روم سے باہر آ رہے تھے۔ تم یہ بتاؤ، یہ شہروز کے پاس بس عورتیں ہی مریض بن کر آتی ہیں؟ اماں جی کے سوال پر ہیرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس نے جب بھی مجھ سے دعا کروائی کسی نہ کسی لڑکی ہی کے بارے میں کروائی ہے، انہوں نے متبسم انداز میں کہا تو ہیرا بے ساختہ ہنس دی۔ اسی لیے تو کلینک گھر میں بنوا رہی ہوں۔ ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ شیروز نے یہ خیال پہلے تو کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایمن کو گھر آتا دیکھ کر اس کے شوہر نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس بابر کے ساتھ سلام دعا میں مصروف ہو گیا۔
ایمن خاموشی سے اجنبیوں کی طرح بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ انداز یوں تھا گویا مہمان ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آیا، کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خاموشی سے وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگا۔ ایمن دونوں ہاتھ گود میں رکھے اس کے برسنے کی منتظر تھی۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ایمن نے سر اٹھا کر بے حد حیرت سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ مصروف تھی۔ کیا پکا رہی ہو؟ ملازمہ نے مڑ کر بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ بیگم صاحبہ نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد کچن میں آ کر یہ سوال پوچھا تھا، ورنہ تو یہ کچن اسی کے بل بوتے پر چلتا تھا۔ صاحب باہر کھانا کھانے کے شوقین تھے، بس کبھی کبھار ہی فرمائش کرتے۔ بیگم صاحبہ کو اس کچن میں تو کیا پورے گھر میں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی مرضی سے پکاتی یا فریز کر دیتی یا سمیٹ کر اپنے بچوں کے لیے لے جاتی۔ ایمن نے تو کبھی چند لقموں سے زیادہ نہ لیا۔ صاحب نے کوفتے بنانے کے لیے کہا تھا۔ اچھا۔ وہ کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر فریج کھول کر دودھ نکالا اور کپ میں ڈالنے لگی۔ گرم کر دوں؟ نہیں، بسکٹ دے دو۔ وہ ناشتے کی میز تک آ گئی۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ بسکٹ کا جار ایمن کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، ایمن نے مختصراً کہا۔ ملازمہ کام کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایمن کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے چند بسکٹ لے کر دودھ کا کپ پی لیا، پھر اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، بیگم صاحبہ آپ بیمار ہیں؟ ایمن نے چونک کر ملازمہ کو دیکھا۔ وہ گھبرا گئی۔ ہو سکتا تھا ایمن ہاتھ میں پکڑا مگ اس کے ماتھے پر دے مارتی۔ میرا مطلب ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ ایمن نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے تو لگتا ہے جی، آپ پر کوئی سایہ ہو گیا ہے یا کسی نے کوئی عمل کروا دیا ہے۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، پھر ہم نے تعویذ کروایا تو آرام آیا۔ آپ کہیں تو آپ کو بھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے مگر تیزی سے اپنی بات مکمل کی۔ ایمن کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھ پر آسیب ہے سغرا، ایسا آسیب جس پر کسی تعویذ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی اور لاؤنج میں کاؤچ پر دراز ہو گئی۔ کچھ لمحے چھت کو تکتے ہوئے ڈاکٹر شہروز رضا کے بارے میں سوچتی رہی، پھر نیند آ گئی، اور نیند ان حالات میں بہت کم اس پر مہربان ہوتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ کاؤچ پر ایمن کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ بچوں کی طرح دونوں گھٹنے سینے میں گھسائے محو خواب تھی۔ گھنگریالے بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ شربتی آنکھوں کے بند پپوٹوں پر ہلکا براؤن رنگ عجیب تاثر دے رہا تھا۔ نیم و لب گلابی نہ رہے، مگر ان کا کٹاؤ اب بھی دل کھینچتا تھا۔ وہ بہت ہی برا دن تھا جب میں نے اس سے شادی کی۔ اس نے اپنے اندر بڑھتی طلب کو روکنے کی صحیح کی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آخر یہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ اندر بیڈ روم میں؟ وہ مڑا اور اس کا سر سہلاتے ہوئے پکارنے لگا، ایمن اندر چل کر سو۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ اس نے تذبذب کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ اب بھی نیند میں تھی۔ وہ جھکا، اسے بازوؤں میں سمیٹ کر اندر چلا گیا۔ صاحب نہ جانے کب تک یہ بوجھ ڈھوئیں گے۔ اندر آتی ملازمہ نے بے حد تعصب سے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میرے کلینک کے لیے پورشن زبردست لوکیشن ثابت ہوگا، ڈاکٹر شہروز نے کہا۔ لنچ کے بعد جب ہیرا نے بچوں کو سلا دیا تو وہ دونوں پچھلے پورشن میں نکل آئے، جہاں پچھلے چند دنوں میں شہروز نے کلینک کے حساب سے مناسب تبدیلیاں کروا لی تھیں۔ یہ پورشن 2 سال سے کرائے پر تھا، لیکن دیکھنے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ رہنے والے باذوق لوگ تھے، کہ گیٹ کے ساتھ والی دیوار سے لپٹی بیلیں سرسبز و شاداب تھیں اور برآمدے میں رکھے گملے تر و تازہ۔ بے تحاشا سبزی نے اس گول برآمدے کو بے حد ٹھنڈک کا احساس بخشا تھا۔ کیاریوں میں کھلے رنگ برنگے پھول مشام جاں کو مہکاتے اور نظروں کو تسکین بخشتے تھے۔ اس پرسکون ماحول میں پیشنٹ اپنی آدھی الجھنیں بھول جائے گا۔ ہیرا نے بیل کو ہلکا سا جھٹکا، اس نے فراق دلی سے پھول برسا دیے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مریضوں کو بالکل گھر جیسا ماحول ملے۔ ڈاکٹر شہروز رضا نے بہت غور سے نیچے گرے پھولوں کو دیکھا۔ پھول 2 رنگ کے تھے، سفید اور گلابی۔ انہیں اماں جی کا خیال آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ گھر سے بھاگ کر آتے ہیں۔ انہیں گھر نصیب ہوں تو بھاگیں ہی کیوں؟ وہ تو بنگلوں، کوٹھیوں اور مکانوں سے بھاگ کر آتے ہیں۔ کنکریٹ کی بنی دیواروں کو گھر کا نام تو نہیں دے سکتے۔ جوں جوں کنکریٹ کی دیواریں پھیل رہی ہیں، گھر سکڑتے جا رہے ہیں، انہوں نے آہستگی سے کہا اور آگے بڑھ کر اس کمرے کا دروازہ کھولا جسے انہوں نے کلینک کے طور پر سیٹ کیا تھا۔
کمرے کی فضا روشن اور ہوادار تھی۔ روایتی خوبصورت نقش و نگار والی بڑی بڑی کھڑکیاں جو کھلتیں تو ان کے ساتھ لگی گلابی پھولوں والی بیل بے ساختہ اندر جھانکنے لگتی۔ دیواروں پر خوبصورت مناظر والی بڑی بڑی پینٹنگز تھیں۔ منی پلانٹس نے کمرے کی خوبصورتی میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ ایکسلنٹ! ہیرا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ویسے آپ کو یہاں شفٹ ہونے کا خیال کیسے آیا؟ بس یوں ہی، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ آپ تو اس پورشن کو کرائے پر دینے کے لیے بھی بمشکل تیار ہوئے تھے۔ پہلے ایک امید تھی، ڈاکٹر شہروز نے کہا اور کھڑکی کھولنے لگے۔ کیسی امید؟ ہیرا نے خاصی بے-تابی سے پوچھا۔ گاؤں میں تمہارا وقت کیسا گزرا؟ سوال گندم، جواب چنا۔ جیسا ہمیشہ گزرتا ہے۔ ہیرا کو برا لگا۔ اماں جی سے کیا کیا باتیں ہوئیں؟ جیسی ہمیشہ ہوتی ہیں۔ وہ چڑ سی گئی۔ شہروز ہیرا کے چڑھنے پر مسکرا دیے۔ شاید کبھی اماں جی ہمارے ساتھ آ کر رہنے پر تیار ہو جائیں۔ انہیں گاؤں راس آ گیا ہے، وہ وہاں سے کبھی نہیں آئیں گی۔ ہیرا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، ہلکی سی سوچ کی پرچھائیں شہروز کی آنکھوں میں لہرائیں۔ ہیرا کھلی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، پھر اس نے ذرا سی گردن موڑ کر شہروز رضا کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ چپکے سے مسکرایا جب اس نے اس شاندار سے شخص کو پہلی بار دیکھا تو کچھ بھی سوچے بنا ہاں کہتی تھی۔ وہ اب بھی جو اس پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب بھی؟ اسے ہنسی آ گئی۔ 5 سال کا عرصہ بھی بھلا کوئی عرصہ ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ شہروز رضا نے ہیرا کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کیا تو اس کی طرف مڑے۔ اماں جی پوچھ رہی تھیں کہ شہروز صرف لڑکیوں کا ہی علاج کرتا ہے؟ شہروز بے ساختہ ہنسے۔ کہہ رہی تھیں خیال رکھا کرو کہیں۔ اس نے اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم نے کیا کہا؟ لبوں کی تراش میں محظوظ سی مسکراہٹ جگمگائی۔ میں نے کہا، ہیرا پلٹی، دونوں ہاتھ ان کے سینے پر رکھے اور براہ راست سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ جو میرا ہو گیا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ اس کے یقین پر کھل کر مسکرائے۔ ہوا کے شریر سے جھونکے پر کھڑکی پر بیل جھک آئی اور فراخ دلی سے پھول لٹانے لگی، سفید اور گلابی پھول۔ شہروز کو نہ جانے کیوں ایک بار پھر اماں جی یاد آ گئیں۔ میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، بائیں ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایمن نے کہا۔ میں تمہارا منتظر تھا۔ ڈاکٹر شہروز کے مشفقانہ لہجے نے ایمن کو اگلا جملہ کہنے سے باز رکھا۔ وہ شد و مد سے ناخن کترنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز کو لگا جیسے ابھی انگلیوں کی پوروں سے لہو بہنے لگے گا۔ تمہیں میرا نیا کلینک کیسا لگا؟ ایمن نے چونک کر پہلے ڈاکٹر پھر کمرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں کمرے کے در و دیوار کو چھوتی ہوئی کھلی کھڑکی سے جھانکتی بیل پر جا ٹھہری۔ اس کی بے چین و بے رنگ آنکھوں کی کیفیت ایک لہجہ کو تبدیل ہوئی۔ پھول اچھے ہوتے ہیں۔ ناخن کترنے کا عمل موقوف ہو گیا۔ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر وہ ان پھولوں کو دیکھنے لگی جو کھڑکی کی چوکھٹ پر بکھر گئے تھے۔ ہاں، پھول اچھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر شہروز نے خوش ہو کر دہرایا۔ ایمن نے ڈاکٹر کو ناراضی سے دیکھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں تمہارے جملے کی تائید کر رہا ہوں۔ ہاں، پھول اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ آپ مجھے بچی سمجھتے ہیں؟ ایمن کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ تم بچی ہی تو ہو۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں کندھے سے لگا کر تھپک تھپک کر سلا دوں، پھر تمہارے مننے مننے سے کھراٹے سنوں۔ تم نے کبھی بہت ہی چھوٹے معصوم بچوں کے کھراٹے سنے ہیں؟ ایمن کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ غصے سے چلائی۔ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کھراٹے؟ بچے! وہ اور زور سے چیخی۔ اچھا، ڈاکٹر شہروز نے قدرے تعجب سے کہا، پھر بتانے لگے، میرے 2 بچے ہیں، دونوں بہت شرارتی ہیں۔ بچپن میں تم بھی تو بہت شرارتی ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، تم نے خود ہی تو بتایا تھا۔ وہ خرگوش کے بچے۔ ڈاکٹر شہروز دھیرے دھیرے مطلوبہ موضوع کی طرف پلٹنے لگے۔ جب خدیجہ بھی تمہیں ڈھونڈتی ہوئی، ایمن کی نگاہیں کھڑکی سے باہر جم گئیں۔ گلہری خرگوش کے بچے، خدیجہ بھی؟ مہرالنساء سے ہوتا ہوا اس کا ذہن خود بخود طوفانی رات پر آ ٹکا تھا۔ اس کے شعور کی سنسان اندھیری رات میں یکلخت بادل گرجے، بجلی کڑکی اور طوفانی بارش برسنے لگی۔ کسی کی سخت گرفت بازوؤں پر جاگی تو یہ ایمن کا دوسرا سیشن تھا۔
مارے خوف کے وہ بلند آواز سے چیخ ہی نہ سکی۔ گھٹی گھٹی سی آوازیں حلق سے برآمد ہوئیں۔ خبردار اگر چلائی تو۔ اس نے چھوڑ دیا تھا مگر کلائی ابھی تک مضبوط گرفت میں تھی۔ چھوڑ دو۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ ہو کون؟ میرے گھر کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ میرا گھر؟ ایمن ساکت سی رہ گئی۔ وہ تو اسی شخص کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ چور ہو؟ اس نے کلائی کو جھٹکا دیا۔ وہ درد سے دوہری ہو گئی۔ گھر سے بھاگی ہو؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ؟ اس کے 3 سوالوں نے ایمن کو پاتال میں دھکیل دیا۔ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی۔ اس نے پوری قوت سے سامنے والے کو دھکا دیا۔ ایمن نے اس لمحے کو غنیمت جانا اور پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگی۔ کون ہے؟ کون؟ اندرونی دروازہ کھلا اور کوئی باعجلت ویل چیئر دھکیلتا ہوا باہر آیا۔ ایمن بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ طوفان میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ بجلی اسی رفتار سے چمکی گویا سر کو چھو کر گئی ہو۔ بادل اسی رفتار سے گرج رہے تھے۔ آسمان کچھ زیادہ ہی ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ گھر سے بھاگی ہو؟ ایمن کے قدم پیچھے کی سمت دوڑنے لگے۔ کس کے ساتھ؟ ایمن کو احساس ہوا وہ یہ سزا مہرالنساء کو نہیں اپنے آپ کو دینے جا رہی ہے۔ کون تھا وہ؟ وہ بدنامی کی دلدل میں دھنسنے سے پہلے لوٹ جانا چاہتی تھی۔ اسے لگا مہرالنساء فون پر اس کے باپ سے رو رو کر کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا وہ رات کے اندھیرے میں کہاں بھاگ گئی۔ میں نے تو زندگی میں پہلی بار اسے بیٹی سمجھ کر ڈانٹا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ نہ جانے کتنے موڑ مڑی تھی۔ بارش مدھم ہونے لگی تھی اور گمشدہ راستے ہنوز نامعلوم تھے۔ اس نے بہت دور کسی سائے کو گردش کرتے دیکھا مگر اب قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے خود کو ڈولتے اور زمین پر گرتے محسوس کیا۔ بارش کا پانی اس کے حلق اور ناک میں جانے لگا اور وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت نہ پاتی تھی کہ اٹھ سکے۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کہ اب میں کبھی گھر واپس نہ جا سکوں گی۔ کوئی اس کے قریب آ کر رکا، پھر اس پر جھک گیا۔ ایمن، ایمن! اس کے تاریک ہوتے ذہن نے مانوس آواز سنی۔ ایمن اٹھو! اس نے لاشعوری طور پر پہچاننے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ بابر کی آواز تھی۔ ایمی، ہمت کرو، گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ اس کے بازوؤں کے سہارے اٹھی۔ کن مشکلوں سے اس کے لڑکھڑاتے وجود کو گھر تک لا پایا تھا۔ گھر میں گپ اندھیرا تھا اور بہت خاموشی۔ بجلی غائب تھی اور سب لوگ نہ جانے کہاں تھے۔ بابر نے اسے چھوڑا تو وہ قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے کھڑا ہامتا اور اپنا سانس بحال کرتا رہا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے شمعدان کی طرف بڑھا، ٹٹول کر ماچس اٹھائی۔ اس کے گیلے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس لیے کئی تیلیاں ضائع ہو گئیں۔ پھر ننھا سا شعلہ بھڑکا اور ایک ایک کر کے شمعدان پر لگی تینوں موم بتیاں جلنے لگیں۔ اس نے پلٹ کر ایمن کے ساکت وجود کو دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیچڑ میں لتھڑے جوتوں نے پورے قالین کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اسے ایک بار بھی انہیں اتارنے کا خیال نہیں آیا۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے کم روشنی کے باوجود ایمن کی سفید رنگت اور نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا۔ تبھی اسے اپنے کانپتے وجود کا احساس ہوا۔ وہ سردی سے نہیں کانپ رہا تھا۔ اگر یہ گم ہو جاتی؟ وہ سخت خوف زدہ تھا اور اسی خوف کے عالم میں ایمن کے چہرے پر نظریں جمائے ساکت تھا۔ ان دونوں کے گرد قالین پر پانی کا تالاب سا جمع ہونے لگا تھا۔ ایک ہلکی سی کرا لبوں سے آزاد ہوئی، دکھتا ہوا سر، بوجھل پپوٹے، جلتی ہوئی آنکھیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو شعور کے پردے پر رات کی تصویریں واضح ہونے لگیں۔ اس کا کمرہ، چیختی چلاتی مہرالنساء، ایمن کا احتجاج، عقب میں بند ہوتے دروازے، بارش، طوفان، بھاگتے قدم۔ کون ہو تم؟ درد کی تیز لہر نہ جانے کہاں سے اٹھ کر کہاں جا رکی۔ ایمن نے لب بھینچ لیے، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر تھی۔ اس کا وجود کمبل میں چھپا تھا اور کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ اتنا مہربان، اس گھر میں مجھ پر کون ہو گیا؟ ایمن نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ سکی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ ایمن نے گردن موڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس چھت کو گھورتی رہی۔ کیسی ہو ایمی؟ یہ جوجو تھی۔ اس کا لہجہ نرم اور ہمدردانہ تھا۔ ایمن خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ رات جب بابر بھائی نے مجھے بلایا تو تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پیالے میں جھانکتی متذبذب سی کہنے لگی، ممی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گئی تھیں۔ میں ان کی طرف سے سوری کرتی ہوں۔
تم کچھ بولو گی نہیں؟ تم تھوڑا سا سوپ پی لو. مجھے زیادہ اچھا بنانا نہیں آتا، لیکن میں نے بک سے ریسیپی دیکھ کر بنایا تھا. ممی نے منع نہیں کیا؟ ایمن نے تلخی سے پوچھا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی. وہ کمرے سے باہر نہیں آئی. اچھا تم سوپ تو لو نا. ایمن کی آمادگی دیکھ کر جوجو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا. البتہ سوپ ایمن نے خود ہی پی لیا. بھوک بے تحاشا محسوس ہو رہی تھی. یوں بھی سوپ زیادہ بدمزہ نہیں تھا. کچھ اور کھاؤ گی؟ اسے رغبت سے سوپ پیتے دیکھ کر جوجو کو خوشی ہوئی تھی. نہیں. ایمن دوبارہ لیٹ گئی. جوجو اس کے ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی. وہ چاہتی تھی ایمن بات کرے، خواہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، مگر ایمن رخ موڑے کھڑکی پر گرے پردے کو دیکھتی رہی. رات کو تم کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ ذہن کے پردے پر کچھ منظر ابھرے تو اس نے جھرجھری لے کر کروٹ بدلی. جوجو کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی. بارش رک گئی؟ ایمن نے اپنی توجہ بٹانے کو بے تکا سوال کیا، حالانکہ پردے کی اوٹ سے تیز دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھیں. ہاں، بہت روشن چمکدار دن ہے. تم باہر جاؤ گی؟ جوجو نے جوش سے پوچھا. نہیں، میں سوں گی. اس نے آنکھیں موند کر کروٹ بدل لی. جوجو نے مایوس ہو کر پیالہ اٹھایا اور باہر نکل گئی. لاؤنج میں میرونیسا بیٹھی تھی. وہ ٹھٹک گئی. لاشعوری طور پر پیالے والا ہاتھ عقب میں کر لیا. میرونیسا نے کوئی توجہ نہیں دی یا دانستہ نظر انداز کیا. بہرحال جوجو تیزی سے کچن میں گھس گئی، جہاں مومو دنیا جہان کی بیزاری چہرے پر سجائے برتن دھو رہی تھی. ہو گئیں خدمتیں؟ اس کا لہجہ میرونیسا جیسا تھا. مومو پلیز، اسے اس وقت ہماری دلجوئی کی ضرورت ہے، جوجو نے سنجیدگی سے کہا. وہ منہ بناتے ہوئے برتن دھونے لگی. ایمی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. رات کو اسے ایمن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا پوری طرح ادراک ہوا تھا. اس نے سارا واقعہ بےحد حیرت اور منجمد کر دینے والی کیفیت کے ساتھ دیکھا تھا. اسے ایمن کے ساتھ ہمیشہ ہی پرخاش رہی کہ وہ اور مومل تو کمرہ شیئر کرتی ہیں، جبکہ ایمن پورے کمرے کی مکمل مالک تھی. مگر جس پل میرونیسا نے ایمن کو گھر سے باہر نکالا، وہی پل اس کی سوچ کے زاویے بدل گیا تھا. وہ ششدر سی رہ گئی. اسے اپنی ماں سے اس سنگ دلی کی توقع نہیں تھی. میں رات ایک پل نہیں سو سکی، جوجو نے میز کی سطح کو ناخن سے کھرچتے ہوئے کہا. رات کو سویا کون تھا؟ مومل نے پلیٹ پٹکی. وہ بے ڈھنگے پن سے برتن دھو رہی تھی. نل کھلا تھا، صابن جھاگ جھاگ جس کے چھینٹے سنک سے باہر تک آ رہے تھے. ایمن کا اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا. ممی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈیڈی کو پتہ چلے تو وہ کیا سوچیں گے؟ مومل نے قدرے حیرت سے جوجو کو دیکھا، پھر جھنجھلا کر پتیلی کا ڈھکن اٹھایا. تم نے اتنا سارا سوپ کس خوشی میں بنایا ہے؟ مومل کو ایمن سے کوئی سروکار نہ تھا. اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ اب ایمن نہ جانے کتنے دن بستر پر دراز رہے گی اور انہیں کچن کے کاموں میں خوار ہونا پڑے گا. فریج میں رکھ دو، ایمی بعد میں پی لے گی. جوجو اس کی بے حسی پر چڑ گئی. مومل نے پتیلی کا ڈھکن خاصے زور سے بند کیا تھا. ایمن کی آنکھ کھلی تو باہر سے ہلکے ہلکے شور کی آواز آ رہی تھی. نیم گنودہ کیفیت سے باہر نکلتے ہوئے اسے جوجو کی آواز آئی. وہ میرونیسا کو پکار رہی تھی. ڈیڈی کا فون ہے. ایمن نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر رک گئی. پھر آہستگی سے دوبارہ لیٹ گئی. اب جسم میں درد نہیں تھا، سر کا بوجھل پن اور آنکھوں کی جلن بھی پہلے سے کم تھی. شاید بخار اتر گیا تھا. ڈیڈی؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے ایمن نے یہ لفظ کئی بار دہرایا. اسے لگا لبوں نے ایک اجنبی لفظ کو چھو لیا ہے. اس کے اندر کہیں محبت اور اپنائیت کا احساس نہیں جاگا. وہ وقار الحسن سے پوری طور پر ناراض ہو چکی تھی، جو اسے میرونیسا کے سپرد کر کے بھول گئے تھے. اب یہ عورت رات کے واقعے کو کیا رنگ دے گی؟ ایمن نے تھوک نگلتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی. اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی. میرونیسا کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی. وہ پرسکون انداز میں روزمرہ کی باتیں کر رہی تھی. تبھی دروازہ کھلا اور جوجو تیزی سے اندر آئی. ایمی، ڈیڈی بلا رہے ہیں. ایمن نے تذبذب سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا. جوجو کی آنکھوں میں استعجاب امڈ آیا. ایمی، تم؟ ایمن نے کروٹ بدل لی. ڈیڈی، وہ سو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد جوجو کی ہلکی سی آواز آئی. نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے. ایمن کی پلکیں بھیگنے لگیں. ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا. ڈیڈی تمہارے لیے بہت فکر مند تھے، جوجو نے بتایا.
ایمن نے اس کی بات سنی اور آہستگی سے پلکیں موند لیں۔ آنسو اس کے دونوں گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ جوجو نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر مایوس ہو کر باہر نکل گئی۔ ڈیڈی سے متعلق ایمن کا رویہ جوجو کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ان دونوں کا خیال تھا ایمن ڈیڈی سے ضرور شکایت لگائے گی۔ وہ دونوں ایک اور ہنگامے سے ڈری ہوئی تھیں، مگر نہ میرونسا نے اس واقعے کو کوئی اور رنگ دیا اور نہ ایمن نے کوئی شکایت کی۔ حالانکہ اس بار ایمن کا پلڑا بھاری تھا۔ ایمن نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور سیدھی ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ دوسرے پل تیزی سے بازو ہٹا کر کلائی کو دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی کلائی میں موجود بریسلٹ غائب تھا۔ Subscribe my channel for more videos.